نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کربلا سے پہلے خلافت اور ملوکیت۔ واقعہ کربلا کو سمجھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ خلافت اور ملوکیت کو سمجھا جائے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رازدار رسول بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں موجود رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا، اور پھر ملوکیت آئے گی، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر تم میں جابر، ظالم حکمران مسلط ہوں گے، پھر وہ بھی مسلط رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر قیامت سے پہلے ایک بار دوبارہ خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی، اور یہ امام مہدی کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی آیات میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ بھی ہے انشاءاللہ امام مہدی ضرور آئیں گے، اور ہمیں ان کا انتظار ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خلافت علی منہاج نبوہ کتنے سال تک رہی۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج نبوہ 30 سال تک رہی، کہ خلافت علی منہاج نبوہ 30 سال تک رہے گی۔ پھر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں گن، یعنی گنتی کر۔ ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان غنی کے 12 سال، اور علی کے 6 سال۔ اچھا، یہ جو مولا علی کے 6 سال ہیں، ان میں 5.5 سال مولا علی کے ہیں، اور 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ یہ کل ملا کے 6 سال ہوئے، اور ٹوٹل ہوئے 30 سال، یعنی 30 ایئرز۔ تو 30 سال تک خلافت رہی، پھر اس کے بعد ختم ہو گئی اور ملوکیت شروع ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جب خلافت ختم ہوئی تو پھر اسلام کا زوال شروع ہو گیا، لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا عروج ایک الگ چیز ہے، اور مسلمانوں کا عروج ایک الگ چیز ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جب خلافت ختم ہوئی تو پھر اسلام کا زوال شروع ہو گیا، لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا۔ مروان بن حاکم جب مدینے کا گورنر بنا تو اس نے کئی سنتوں میں بدعات شروع کر دی۔ وہ اکثر اپنے خطبات میں یزید کے فضائل بھی بیان کرتا تھا۔ ایک بار جمعے کے خطبے میں کافی صحابہ کی موجودگی میں اس نے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیں، اور پھر اس نے کہا کہ جس طرح ابو بکر نے اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنایا، تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھے۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مروان جھوٹ کیوں بولتا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق کا بیٹا تو میں ہوں، اور مجھے انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا مروان جھوٹ کیوں بولتا ہے، سچ کیوں نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا ابو بکر صدیق کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ کیسر و کسریٰ کی سنت ہے۔ تو مروان بن حاکم نے جب یہ بات سنی تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے جب یہ بات سنی تو وہ بھاگ گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں جا کے چھپ گئے۔ چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ بھی مسجد نبوی کے ساتھ تھا، مروان ان کے پیچھے آیا
تو اس کی جرت تو نہیں تھی کہ وہ حجرے کے اندر داخل ہو سکتا، لیکن حجرہ کے باہر کھڑا ہو کے بولا، اے ابو بکر صدیق کے بیٹے، قرآن مجید میں وہ آیت تیرے لیے ہی نازل ہوئی ہے نا۔ اس نے وہ آیت پڑھی جو کہ کافروں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے، تیرے لیے وہ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ہے نا، سورہ احقاف کی آیت، کہ اے سرکش اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور ہڈیاں ہو جاؤں گا تو پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ تو سیدہ عائشہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا مروان بکواس بند کر، یہ آیت قرآن مجید میں آل ابی بکر کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ قرآن مجید میں آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی سوائے اس آیت کے جو سورہ نور میں میری اعلان برات کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں آل ابی بکر کے بارے میں اور کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ تیرے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، حاکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت۔ تو اس کی ہی اولاد ہے نا، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کی موجودگی میں حالات کس قدر خراب ہو گئے تھے۔ بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ضرور ہوئی کہ انہوں نے اپنے نااہل بیٹے کو اپنے بعد جانشین مقرر کیا، جو اس قابل نہیں تھا کہ سلطنت کا نظام سنبھال سکتا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی بیان کرنے کا مقصد قطعی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی توہین کی جائے، وَلِعُوذُ بِاللَّہ، بلکہ انبیاء کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کا ذکر خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی، اسی طرح یونس علیہ السلام اپنی غلطی کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ تو انبیاء کرام سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ ان کی بہن ام حبیبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں اور امت کی ماں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی بنو قریش کے جوان لونڈوں کے ہاتھ سے ہوگی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یزید سب سے پہلا جوان حکمران تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ 61 ہجری میں کربلا ہونی ہے، تو وہ روتے تھے، وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے پہلے موت دے دینا۔ پھر ان کی 59 ہجری میں وفات ہو گئی اور پھر 60 ہجری میں یزید حکمران بنا۔